آپ مدرسے سے پڑھ کر عالم کی ڈگری لے کر آئیں یا کسی یونیورسٹی کی کوئی ڈگری، اگر آپ میں خوف خدا نہیں ہے تو آپ کی مثال ایک جانور کی سی ہے جس پر کتابوں کو لادا گیا ہو۔ بے حیائی نفس کو اچھی لگتی ہے، خدا کو نہیں۔ اب بتاؤ کس کی مانو گے، نفس کی یا خدا کی؟ کوشش وہی رنگ لاتی ہے جو دل و جان سے کی جائے، ورنہ پھیکی پھیکی محنت تو ہر کوئی کر رہا ہے۔ آپ جو بھی باتیں کریں گے ان کا اثر آپ پر ہوگا، اس لیے حوصلے والی باتیں کریں تاکہ آپ کا حوصلہ بڑھے، اور ایمان والی باتیں کریں تاکہ آپ کا ایمان بڑھے۔ جاہل کی بکواس پر خاموش رہنا بھرپور جواب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ بدترین آدمی وہ ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ ملنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنا سکون کھوئیں گے۔ جو سب کے سامنے آپ کو قبول نہ کر پائیں وہ تنہائیوں میں بھی آپ پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان کے بے ساختہ کلمات اور چہرے کے آثار سے نمایاں ہو جاتی ہیں۔ آزمانا چھوڑ دیجیے، نبھانا شروع کیجیے، رشتے مضبوط ہوں گے۔ محبت اور عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری عزت کرنا بھول جائے۔ بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ پاک صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتے ہیں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہوتی ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ وقت بہترین استاد ہے، محرومیوں کے ساتھ بھی جینا سکھا دیتا ہے۔ اگر ہمارے پاس غم اور تکلیف میں اللہ کو پکارنے کا آپشن نہ ہوتا تو یقین کریں ہمارے غم ہمارا سینہ چیر ڈالتے۔ صبر کیجیے اور رب پر چھوڑ دیجیے، آپ کا رب جانتا ہے منافقوں سے نمٹنا۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو بہترین مددگار ہے۔ لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، خواہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے زیادہ بہتر ہے۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ خوشی کے بھی اپنے اپنے مطلب ہیں، ایک بچہ غبارہ خرید کر خوش تھا اور دوسرا غبارہ بیچ کر خوش تھا۔ درد تو صرف وہی دیتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیا کرتے ہیں۔ وہ وقت بدل جاتا ہے جو گھڑیاں بتاتی ہیں، وہ نہیں بدلتا جو دل و دماغ میں رہ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں لگتا ہو کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دیں جن سے اس نے دوسروں کو نوازا ہوا ہے، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں بہت ساری ایسی آزمائشوں سے بھی بچا رکھا ہے جن سے دوسرے گزر رہے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ ماہر نفسیات کے مطابق کبھی کسی سے حد سے زیادہ محبت یا کیئر کا اظہار نہ کریں، کیونکہ یہ بات انسانی فطرت میں شامل ہے کہ وہ زیادہ مقدار یا مفت میں ملنے والی چیز کی ناقدری کرنے لگتے ہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل ہمیشہ وہی لوگ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ آپ بالکل غیر ضروری چیزوں کے لیے حد سے زیادہ پریشان ہوتے رہے ہیں۔ ہماری توہین بے عزتی، طعنے، کمتری اور ہمت توڑنے والے جملے اپنوں سے ہی ملتے ہیں۔ اس وقت دکھ اور بھی بڑھ جاتا ہے جب ہمیں وہ لوگ طعنے اور باتیں سناتے ہیں جن سے ہم نے اپنے دکھ درد بانٹے ہوتے ہیں۔
بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھا کرتے۔ آنکھوں سے گرے ہوئے آنسوؤں اور نظروں سے گرے ہوئے لوگ کبھی اٹھا نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، ہمیں اپنے بارے میں ایسی کہانی سننے کو ملتی ہے جو ہم بھی نہیں جانتے۔ اگر آپ زندگی کے پرانے اسباق دہراتے رہے تو نئے باب کے آغاز سے قاصر رہیں گے۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دلوں سے اتر جاتا ہے۔ کھانا ہو یا محبت کسی کو اگر زیادہ دیں تو وہ ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو، اس انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ وقت ہر چیز کو بدل دیتا ہے، کوئی بھی چیز ہو یا انسان وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ فرمائش قیمتی چیز کی کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مہنگی ہی ہو۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں: خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہوئی ہے۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا، ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ ایک بیج بغیر آواز کے باہر نکلتا ہے، لیکن ایک درخت زبردست آواز کے ساتھ زمین پر گرتا ہے۔ تباہی آواز رکھتی ہے اور تخلیق خاموشی۔ یہ خاموشی کی طاقت ہے، خاموشی سے جئیں۔ صبر اور قدر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ نفسیاتی دباؤ انسان کو خوش مزاجی سے خاموشی میں بدل دیتا ہے۔